کیا ایک گواہ کے سامنے نکاح ہو جاتا ہے؟ بنت خالد کراچی سے. کیا ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح ہو سکتا ہے؟ میری دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں قبول، اور اس لڑکے سے بھی پوچھا کہ نہیں تمہیں قبول ہے، تو کیا اس طرح نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا اس طرح نکاح میں کم از کم 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے بطور گواہ کے. شادی میں پیسے گھما کر دینے کا حکم. محمد طاہر ڈیرہ غازی خان سے. شادی پر پیسوں والے سہرے، ہاں اچھا وہ صحرا بنا کے دیتے ہیں نا، صحرا پہنانا اور پیسے گھما کر دینا اور سر پر پیسے پھینکنا کیسا ہے؟ غلط رسومات ہیں. پیسے گھما کر دینے کا مطلب اگر یہ ہو کہ وہ سمجھتے ہیں صدقہ ہے، اس سے بلائیں ٹلیں گی، تو یہ گھمانا بھی بدعت عمل ہے، اس کو خام خام ایک شریعت پر زیادتی ہے. اور جو صحرا ہوتا ہے وہ دولہے کے جو نوٹوں والا صحرا ہے وہ بدعت تو نہیں ہے ایک لیکن ایک غلط رسم ہے، ایک بری رسم ہے جو بالکل ایک لغو اور عبث ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مرحوم والدہ کو سلام کس طرح پہنچائیں؟ کیا ہم مرحوم والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بول سکتے ہیں کہ یا اللہ میری امی کو سلام پہنچائیے؟ کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ مسز مصطفیٰ خان ریاض. دیکھیں ہمیں جو میت کے بارے میں شریعت کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم قبرستان سے گزریں تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، ایک جنرلی سارے قبرستان والوں کو سلام کریں. یہ تو سنت سے ثابت ہے، اس کی نبی نے ترغیب دی ہے. جب آپ قبرستان سے گزریں اس میں چاہے آپ کی والدہ ہوں یا کوئی ریلیٹیو ہو، تو آپ اوورآل تمام قبرستان والوں کو اس طرح سے سلام کر سکتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بکم خلف وانا انشاءاللہ بکم لاحقون. کہ اہل قبور تم سب پر سلامتی ہو، تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، اور یعنی عنقریب ہم تمہارے پیچھے تمہارے بعد آنے والے ہیں، پہنچنے والے ہم بھی. یا دعا کی جائے میت کے لیے، اسپیشل اس طرح سے سلام پہنچانا میری علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. تو میت کے جو احکام ہیں یہ توقیفی ہوتے ہیں. توقیفی کا مطلب جتنا ثبوت ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اس میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے.